بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بریفلی بات کریں گے منتھ آف مئی کے حوالے سے، مئی کا مہینہ۔ جب ہم مئی کی ایبریویشن کرتے ہیں نا، منتھ آف مئی MOM، تو بنتا ہے موم، یعنی کہ مدر، یعنی کہ ماں۔ پرابیبلی ون آف دا ریزنس یہی ہوگا کہ مئی میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے، بیکاز اس کی ایبریویشن موم بنتی ہے۔ بٹ ان ریالٹی یہ مہینہ جو ہے اس سال مہربان نہیں ہے، یہ ماں کی طرح مہربان نہیں ہے۔ یہ ایک استاد کی طرح، ایک سخت استاد کی طرح آ رہا ہے، ایک ایسا استاد جو اپنے شاگردوں کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کس کو اب پنش کرنی ہے، کس کو پنشمنٹ نہیں ملنی۔ سزا جزا کا ٹائم شروع ہوا جاتا ہے، اس مہینے سے یہ ٹائم شروع ہوا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے، اس میں چونکہ فائر، ارتھ اور ایئر، اس کی انرجی کا بلینڈ ہے۔ ایک دوسرا جو مون فیزز ہوتے ہیں نا، مون چاند کی جو انرجی ہے، یہ بہت زیادہ سالڈ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں 2 پورے چاند ہوں گے۔ فرسٹ یا سیکنڈ کو فل مون ہے اسکارپیو میں، اور 31 کو غالباً ہوگا فل مون سیگیٹیریس میں۔ پورا چاند جو ہے وہ پورا اپنا سائیکل کرے گا، نیا چاند ٹورس میں نکلے گا، پھر پورا چاند سیگیٹیریس میں ہوگا، پھر چاند چلتا چلتا اسکارپیو میں آئے گا۔ یعنی کہ ایک انٹینس ایموشن جو ہے، جہاں پر آپ فیل کریں گے جیسے انڈر کرنٹ جو ہے، جو اندر کی آواز ہے، یا جب آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے آتش فشاں کی کوئی فیلنگ ہے۔ یہ اس طرح کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے سرفس بالکل کام ہے، لیکن آپ کو اوپر سے آپ بالکل مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اندر سے جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ اور فاسٹ موونگ ہے، بہت تیز موومنٹ ہے اس منتھ کی، اور اس میں مینٹل کانفلکٹ زیادہ ہیں، مائنڈ گیم زیادہ ہیں، ذہنی طور پر جیسے ہر کوئی انٹینسٹی کو فیل کرے گا۔ اور اس مہینے کا جو کانفلکٹ پوٹینشیل ہے وہ بہت ہائی ہے۔ پروٹیسٹ انرجی جو ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو خود بولڈ ہونا پڑے گا، خود آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، بولڈ ہونا پڑے گا، ہوشیار ہونا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جسے کہتے ہیں نا، سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس، اس طرح کی سچویشن ہے۔ بیکاز یہ اس کی کانفلکٹنگ قسم کی انرجی ہے۔ میں نے کہا نا، پوٹینشیل کانفلکٹ کا بہت ہائی ہے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار مجھے بالکل پتہ ہے کہ واٹ آئی وانٹ، آئی نو واٹ آئی وانٹ، بٹ ساتھ ہی آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ۔ اس طرح کی کوئی سچویشن اس مہینے میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایئر ہے، فائر ہے، ارتھ ہے، یہ آپس میں بلینڈ ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ دماغ کا تھوڑا سا امتحان ہو رہا ہے اس ٹائم۔ 2 فل مونز کے ساتھ، 2 ڈبل مونز کے ساتھ ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے، وہ پلوٹو کا ریٹروگریڈ ہو جانا ہے۔ پلوٹو ریٹروگریڈ ہوتا ہے ایکویریس میں، تاریخ بنتی ہے آئی تھنک 6 یا 7۔ اس کے بعد جو باقی مارس بھی اس مہینے اپنا گھر بدلے گا۔ 18 تاریخ کو مارس آ جائے گا ٹورس میں، مارس ٹورس میں ہوگا۔ مرکری جو ہے وہ مرکری نے رہنا ہے ٹورس اور جیمنائی میں، اور وینس نے گھر بدلنا۔ پلانٹس تیزی سے چل رہے ہیں، اور ان یوزول سپیڈ ہے، اتنی تیز سپیڈ کبھی نہیں ہم ایسٹرولوجسٹ نے دیکھی جوپیٹر کی، بہت فاسٹ موو کر رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، اور جو بلڈ اپ ہے نیپچون اور سیٹرن کی انرجی کا، وہ تو اپنی جگہ ہی چل رہا ہے۔ ایریز میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، فائر کا جو بلینڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس مہینے کو ہم جس طرح سے بھی دیکھیں، یہ ایک مطمئن، آسان، ہلکا پھلکا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں آپ نے اپنے جیسے میں کہتی ہوں نا کہ مکسچر آف ایموشنز اینڈ اینگر، غصے میں، جذبات میں غلطیاں کر لینا، کوئی مسٹیک کر لینا، کچھ اس طرح سے ایسی فائٹ کر لینا جس کا تعلق آپ کے نظریات سے ہو، نظریاتی جنگ، یہ بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم جنگ کی بات کریں تو جنگ اس مہینے مجھے ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ البتہ امریکہ کا ایک جسے کہتے ہیں نا بڑا آخری حملہ
امریکہ کی طرف سے، جو کہ اس کے بالکل اس کے انفلوئنس کو یہاں پر ختم کرتا دکھائی دیتا ہے اس ایریے کا، جی سی سی کے جو ایریاز ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، اور ہم بھی سوچ رہے تھے دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بالکل یہاں سے نکل رہا ہے۔ جب امریکہ کا انفلوئنس ختم ہوتا ہے تو آبویسلی وہاں پر جو اس کو سیکیورٹی دے رہے تھے ایک علاقے کو جنہوں نے پکڑا ہوا تھا، جب وہ سیکیورٹی ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایران کا خطرہ اس گلف اسٹیٹس کو، کافی کمپلیکیشن اس مہینے، پورا مہینہ آپ کو گلف اسٹیٹ سے خبریں آتی رہیں گی، ہیڈ لائنز آتی رہیں گی، اور جو میں کہتی ہوں بار بار، اس مہینے کی انرجی آف پروٹیسٹ وہ دنیا کے ہر خطے میں اور خاص طور پہ اس خطے میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی۔ نئی سپر پاورز ابھرتی ہوئی دکھائی دیں گی، کیونکہ ملٹی پاور کا یہ سال ہے جس میں آپ دیکھیں گے بہت ساری پاورز جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ سو ایک وہ سینیریو بھی یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ سو یہ جو بات ہے نا کہ لوگوں کا اور ہم سب کا یہ سمجھنا کہ یار I have no idea what is happening، دس از سم تھنگ جو ہر کوئی فیل کرے گا اپنے اپنے لیول پر۔ سو اسٹے گراؤنڈیڈ، جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب ہوا، آگ اور مٹی کا مکسچر ہو جاتا ہے تو یو ہیو ٹو اسٹے گراؤنڈیڈ، گراؤنڈیڈ رہنا بہت ضروری ہے، اور ڈونٹ گیو ان ٹو ایموشنز، جذبات کے ہتھے مت چڑھیے، جذبات جو ہیں یہ آپ کو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے۔ سو جو پلانیٹری انرجی ہم فیل کرتے ہیں نیشنز کے لیے، کنٹریز کے لیے، انٹرنیشنل افیئرس میں، وہی ہم اپنے انڈیویجول میں بھی فیل کرتے ہیں۔ سو اگر آپ کو لگے کہ زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد یا آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھ کے تھنکنگ اپنے برین سے سوچنا از دا کی۔ اب موو کرتے ہیں منتھ آف مے اینڈ سائن بائی سائن زوڈیاکس۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے یہ جو منتھ آف مے ہے یہ کیسے لگتا ہے کہ جیسے ایسا مہینہ جو آپ کو بہت کچھ نیا سکھانے آ رہا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس مہینے میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی۔ آپ اس مہینے کو اپنا استاد کہہ سکتے ہیں، ایسا استاد جو آپ کو نیا زندگی کا لائف سٹائل جسے کہتے ہیں نیا طرز زندگی سکھانے کے لیے استاد آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس استاد کے جو باتیں ہیں اسے ایگری نہ کر رہے ہوں، آپ کی پرسنالٹی کے تھوڑا خلاف ہوں، لیکن یہ مہینہ جو ہے یہ سیکھنے کا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کی بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فائنانسز، انکم اور فائنانشیل اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، بیکاز آپ کو قدرت جو ہے بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ اس طرح یہ اس طرح سے ارن کریں، اس طرح سے اسپینڈ کریں، جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نیا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اس مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا سا فوکس آپ کا گھر کی طرف ہو جائے گا، آپ کا ہوگا اپنے گھر کو، جیسے ہوتا ہے کبھی ہم نیا گھر لیتے ہیں یا گھر رینوویٹ کرتے ہیں یا گھر بدلتے ہیں، گھر کو اپ گریڈ کرتے ہیں، گھر کو اسمارٹ کرتے ہیں، گھر میں موجود الجھنیں آپ کا زیادہ توجہ اپنی طرف لے لیتی ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ کچھ اس قسم کا آپ کے لیے مہینہ ہے، اور اس میں جو تبدیلی کا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ کا رولر مارس آپ کے گھر سے نکل کے وہ بھی سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا، یہاں پر سن بھی، مرکری بھی ہوگا، اور مارس کا یہاں پر ہونا آپ کے لیے زیادہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے فائنانسز میں، انکم میں، اور اپنے ان معاملات کو درست کرنے میں۔ سو زیادہ فوکس اس طرف کیجئے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح بنانا ہے، کس طرح انویسٹ کرنا ہے، اپنی پوری انرجی جو ہے اس کو اپنے فائنانسز اور انکم اور انویسٹمنٹ کی طرف کیجئے، اور اپنی ذات کی طرف۔ اور کیونکہ اس مہینے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ گروم کر رہے ہیں، آپ کی آئیڈینٹی ویسے ہی چینج ہو رہی ہے بیکاز آف پلانیٹری اینگلز، نیپچون اور سیٹرن کے حوالے سے ویسے ہی آپ کی انرجی جو ہے یہ سیلف گروتھ کی طرف ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ سیلف گروتھ کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے ڈبل اس میں آ جاتا ہے۔ موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے مئی کا مہینہ ایک تو ان کا سالگرہ کا مہینہ ہوتا ہے، ویسے ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور ویسے اس میں ان کا نئی بگننگز ہوتی ہیں عموماً۔ سو یہ جو مہینہ ہے ایک تو آپ کی سالگرہ کا، اور اس کی اوور آل تھیم جو ہے وہ یہ ہے سیلف ورتھ، اسٹیبلٹی، اور یہ کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے،
इस कुदरत आपको खुद बखुद, जैसे आपके अंदर कोई सिस्टम इंस्टॉल होता है कि आपको पता चलता है कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है और मुझे अपना फ़ायदा कैसे हासिल करना है, ये चीज़ है। और उसके बाद आपका जो सन आपके घर में है, फिर सेकंड हाउस में है, फिर आपका जो रूलर है वीनस वो आपके सेकंड से आपके थर्ड हाउस में चला जाता है। सो दैट टाइम आपके लिए ये जो महीना है ये लव के हवाले से, रोमांस के हवाले से, कंपेनियनशिप के हवाले से, कामयाब होने के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आप कोई इम्तहान देना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और आप पर नज़रें बहुत सारी पड़ती हैं। आप स्पॉटलाइट में इस पूरा महीना दिखाई देते हैं और इस पूरा महीना जो आप स्पॉटलाइट में दिखाई देते हैं वो आपको लेकर जाएगा कामयाबियों की तरफ। सो दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ सक्सेस। लेकिन आप ऐसे लगता है जैसे इस महीने आप लेज़ी हो रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंफर्ट के साथ, कि चलो फिर रहने देते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा चलो छोड़ दो, अच्छा कल पेंडिंग कर दो। ये चीज़ें जो हैं ये इस हफ्ते की बहुत बड़ा आपके लिए लगता है कि एक फैक्टर बन रही है। आपको इसमें जो ये हफ्ता है इसमें ऐसा लगता है इसे आइडेंटिटी अपग्रेड है, आपकी अपग्रेडेशन हो रही है और आपकी आवाज़ में जैसे अथॉरिटी आ जाती है। आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपकी आवाज़ में अथॉरिटी, आप बात ऐसे कर रहे हैं कि सारे लोग मान रहे हैं या पीछे हट रहे हैं या बैठ रहे हैं, एक आवाज़ में आपके पावर दिखाई देती है। और उसके साथ साथ आप के लिए ये महीना जो है ये स्टेबिलिटी का है। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए मई का जो महीना है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है और वैसे भी हर साल होती है, बिकॉज सन भी आपका सोलर ईयर शुरू हो जाता है, सन ट्रांजिट करता है आपके घर में और उसके बाद आपका अपना जो रूलर है मरकरी, उसने भी आपके घर में आ जाना है। सो सन मरकरी रूलर दोनों आपके घर में, और जो मार्स है वो आपके 12वें घर में। काफ़ी ज़्यादा जो इस महीने की एक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर देती है। बहुत सारा ऐसा कुछ इस महीने में होता है जो आपके लिए जैसे बंदे नींद से जाग हो जाती है ना, बेदारी जैसी हो जाती है। ऐसा कोई टाइम है कि आपकी आंख खुलती है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और वैसे भी यूरेनस आपके घर में है, वीनस आपके घर में है और मेरा ख्याल है वो महीने के फर्स्ट 10 डेज़ में ट्रांजिट कर जाएगा। आई थिंक 8th क्वेश्चन ट्रांजिट करना, बट स्टिल जब महीना शुरू होता है तो वीनस आपकी अपने घर में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ मंथ जहाँ पर आप बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ रही है, एक बेदारी जैसी कैफियत है और आपको एक चीज़ फील होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि अनजाने में पता भी नहीं चल रहा होता और लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने लग जाती है, आपका रास्ता तब्दील होने लग जाता है। आप किसी और डायरेक्शन पे चलते चलते किसी और डायरेक्शन पर चलना शुरू हो जाते हैं, जो कि पॉजिटिव होती, क्योंकि कुदरत इस तरह से चाहती है। और फिर ऐसा लगता है कि आप इसमें बहुत सारा ड्रामा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ड्रामेटिक हालात आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं पॉजिटिव, और सडन आइडियाज़ का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। आप एक्सपेक्ट कीजिए इस महीने अपने साथ कागज़ पेंसिल रखिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको नए आइडियाज़ का फ्लो एकदम आपके जहन में शुरू हो जाता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने लग जाती हैं। और ये जो महीना है इसका एंड आपके लिए बड़ा मेजर किस्म का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है इस महीने में बहुत कुछ इसमें तब्दील हो रहा है। जब ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज होती है ना, जब हम सीखे तो उसमें सारा कुछ चेंज होता है, आपके आइडियाज़ चेंज होते हैं, आपके आइडियाज़ चेंज होते हैं, आपका सर्कल चेंज होता है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। सो आप समझ लीजिए ये जो महीना है ये आपके लिए तब्दीलियों का महीना है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो मंथ ऑफ मे है ये एक्सपेंशन का महीना है। इस महीने में आपके लिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशन दिखाई देती हैं जहां पर आप आगे बढ़ने में ग्रोथ की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आपका विजिबिलिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप स्पॉटलाइट में ज़्यादा हैं, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको मिल रहे हैं और आपका जो सोशल सर्कल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। आप नए दोस्त बना सकते हैं, नए ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल
شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوں، چاہے وہ فائدہ خوشی ہے یا کاروبار ہے یا کام ہے، جیسا بھی ہے آپ کو اس طرح کے اس لوگ دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو ہیلپ جو آپ کی پروگرس میں آپ کی ہیلپ کر سکے. ریلیشن شپ کلیئرٹی ہے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں چونکہ آپ کی انرجی اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ مون جو بہت آپ کی ایکٹیویٹی ہے مون کی، آپ کے رولر کی. مہینے کا شروع بھی 1 کو بھی پورا چاند ہے، 31 کو بھی پورا چاند، اور مڈل میں نیا چاند، یعنی کہ پورا فل سرکل ہے آپ کے رولر کا. سو نیا چاند 31 کو، 1 کو مڈل میں نیو مون. سو آپ کے لیے یہ مہینہ ویسے ہی بہت انرجی سے بھرا ہوا ہے، ایکٹیویٹی سے بھرا ہوا ہے اور بہت ساری کلیئرٹی سے بھرا ہوا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں جو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جن پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں یا دو راہیں ہوتے ہیں، کراس روڈز ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا ڈیسیشن کریں. وہ ساری چیزیں اس ہفتے آپ کی کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو بہت صحیح سے پتہ ہوگا کہ کون آپ کی زندگی میں رکے گا اور کون آپ کی زندگی میں رکے گا نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس ہفتے یعنی آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور آپ لوگوں سے ایک فن سیکھیں گے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کی انرجی ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ سے انرجی لے رہے ہوں، آپ دوسروں کو ہمدردی کرنے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈرین کر سکتے ہیں. سو یہ بھی آپ چیز ایک نئی سیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس مہینے آپ جوائنٹ اس میں لوگوں کے ساتھ جوائنٹ فائنانسز میں اور جوائنٹ ایفرٹ میں فائنانشیل انوالومنٹ نہ کریں، اور آپ کو جو ہے دوسروں کی وجہ سے، دوسروں کے فائنانشیل رانگ ڈیسیشن کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے منتھ آف مئی جو ہے یہ ایک ایسا منتھ ہے جس میں آپ کے لیے کریئر کی نئی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں. کریئر کا پریشر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے اور لیڈرشپ کا پریشر بھی ہے. آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کا، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ وہ ٹیسٹ جیت جائیں گے. اس مہینے لوگ آپ کو بہت زیادہ چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ہے نا آپ کو لگے گا آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو کوئی پوزیشن دی جا سکے. ایکچولی اس کا مقصد یہ ہے آپ نے ایگو کلیشز کو اوائڈ کرنا. یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ اپنے دل میں بہت ساری باتوں کا پریشر لیے ہوئے ہیں، ماضی کی کوئی باتیں، ماضی کے کوئی گلے شکوے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پریشر آپ نے اپنے اندر لیا ہوا ہے. اس پریشر کو خود ہی اپنے اندر سے ختم کیجیے، بیکاز وہ جو پریشر آپ نے اپنے اندر بلڈ اپ کیا ہوا ہے وہ اس ہفتے نکل سکتا ہے اور کسی طرح سے وہ اس برسٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. سو اس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو آپ کے سپیریئر ہوتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سپیریئرس کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا کر لیں. سو ایک پریشر ٹو پرفارم ہوتا ہے نا، وہ اس پورا ہفتہ آپ کے اس میں دکھائی دیتا ہے. اور پھر جیسے ہوتا ہے ورک لائف، وہ بھی ایک ٹینشن دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کام زیادہ کر رہے ہیں، ریلیشن شپ کو، دوستیوں کو، محبتوں کو ٹائم کم دے رہے ہیں، باقی کاموں کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں. یہ بھی ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں مقصدیت کا پہلو کیا ہے. اس مہینے قدرت آپ کو کوئی مقصد کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ آپ نے متوجہ ہونا ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے اس پلانٹ پر آپ آئے ہیں تو آپ کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. کیونکہ یہ قدرت کا جو ہے یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہماری سانس چل رہی ہوتی. سو ہماری کوئی بھی ایج ہے، ہماری سانس چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو آپ نے تلاش کرنا ہے. سو یہ دیکھیے گا. اور اس کے بعد یہ ذمہ داریوں سے بھرا ہوا اور کامیابیوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے آپ کے لیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ورگو کی طرف. ہمارے لیے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے جو یہ منتھ آف مئی ہے یہ اسٹیبل ہے، لیکن اس میں ایسا لگتا ہے جیسے مینٹل اسٹریس آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. آپ کا جو رولر ہے مرکری، اس نے اس مہینے میں ایک دفعہ گھر بدلنا ہے، یعنی کہ مہینے کے شروع میں ہی وہ آ گیا. آئی تھنک مہینے کے شروع میں ہی پہلے وہ آپ کے 9ویں گھر میں آ گیا. اس کے بعد اس نے مڈ آف منتھ میں آپ کے 10ویں گھر میں آ جانا ہے، جہاں پر یورینس پہلے سے موجود ہے اور پھر سن بھی آ جائے گا. یعنی 10واں گھر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے. 10ویں گھر کے معاملات ہوتے ہیں کریئر، ریپوٹیشن، آپ کے فائنانسز، آپ کے
زندگی میں موجود مرد، باس، اسے باپ کا گھر کہتے ہیں. سو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم مہینہ ہو سکتا ہے. اور اس میں جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے ٹریول، آپ کا کیا اسکیل ہے، مینٹل اسکیل کیا ہے، یا آپ کی لرننگ کیا ہے، یا آپ کی ڈگری کیا ہے، یا وہ کاغذی ڈگری نہیں، ویسے ہی مینٹلی آپ کی ڈگری کیا ہے، وہ اہم ہو سکتے. آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ منزلیں طے کر رہے ہیں. اس طرح کا یہ مہینہ ہے. اور ظاہر ہے جس مہینے میں ہم منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں اس مہینے میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے. ہم ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم اسٹریس میں بھی آ جاتے ہیں، بٹ وہ پازیٹیو ہے، وہ اچھے کے لیے ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو قدرت پش کر رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے نکلنے کے لیے. آپ نے بڑا سوچنا، بگ پکچر کے بارے میں، گرینڈ اسکیم آف تھنگس کے بارے میں سوچنا، اپنے آپ کو کہیں روکنا نہیں ہے. اور ایک اور کوشش کیجیے گا کہ روٹین سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا. جیسے آپ اپنے آپ کو روٹین میں مت پھنسائیے گا. آپ کو روٹین پسند ہے لیکن یہ اس ہفتے آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ اس کا باعث بن سکتا ہے. سو دس منتھ از آل اباؤٹ مینٹل گروتھ، امپروومنٹ اینڈ سکسیس. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے منتھ آف مئی جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے تبدیلیوں سے بھرا ہوا ٹرانسفارمیشن ہے. اور جو شیئرڈ فائنانسز ہوتے ہیں، جو ہم اکٹھے ہمارے فائنانس جوائنٹ اسٹاکس ہوتے ہیں یا جوائنٹ فائنانسز ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ارد گرد پیسوں کے حوالے سے، پیسوں کی اسپینڈنگ کے حوالے سے، انکم کے حوالے سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. بہت ہائیز اینڈ بہت لوز بھی آ سکتے ہیں. سو آپ نے جو ہے نا اپنے اندر ٹرسٹ کو قائم رکھنا ہے. اپنے ٹرسٹ ایشوز نہیں ہونے دینے، کیونکہ آپ بلا وجہ ڈسٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو شک بھی ہو رہا ہے، اور بلا وجہ آپ کے ذہن میں شک شبہ جو ہے وہ جڑ پکڑ رہا ہے. سو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اور بہت زیادہ اس مہینے آپ کو جسے کہتے ہیں نا بہت شدید جذباتی قسم کے تجربات ہو سکتے ہیں. انٹینس ایموشنل ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں. پازیٹیو، ناٹ بیڈ. جذباتی طور پر یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ایکٹیو ہے. اور آپ کا جو رولر ہے وہ اس نے زیادہ وقت اس مہینے آپ کے 10ویں گھر میں گزارنے ہیں. سو 10ویں گھر میں اس نے گزارنا ہے. اور جو باقی پلانٹری اینگلز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ آپ چیزوں کو شدت سے محسوس کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے اس طرح سے بن رہے ہیں کہ جیسے آپ کو بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو میری ری برتھ ہے، دوبارہ سے مجھے کوئی چانس ملا ہے. میں نے پہلے تو ایسے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس بات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ انسان کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے. اب بہت ساری چیزیں کچھ ایسی بھی اس مہینے آپ کو ملیں گی جن پر آپ چاہیں گے کہ وہ ایکسپوز نہ ہو، آپ کے اپنے حد تک رہیں. سو اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے منتھ آف مئی جو ہے یہ امپورٹنٹ، اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ ایک تو زیادہ ٹائم مئی کا سن جو ہے اس نے آپ کے 7th ہاؤس میں رہنا ہے، یعنی کہ ریلیشن شپ ہاؤس میں. مرکری نے بھی وہیں رہنا ہے، اولدو کے گھر بدلیں گے لیکن لیٹر مہینے میں. اور پھر آپ کا جو ایک رولر ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور دوسرا رولر جو ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں یعنی کہ ٹورس میں ہے. گویا کہ آپ کے لیے پورا مہینہ جو ہے یہ لوگوں کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، جذبات کے حوالے سے، اور جیسے انڈر پریشر رکھے جانے کا ہے. اپنے آپ کو انڈر پریشر آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ تھوڑا سا جذباتی پن سب میں بہت زیادہ ہے، ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی انٹرفیرنس آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. اس مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ ایکسپیکٹ کیجیے کہ بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس آ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، اپنی جگہ بدلیں، لوگ جگہ بدلیں، ایونٹس جگہ بدلیں، بہت ساری چیزیں لوگ جگہ بدلتے نظر آتے ہیں. اور اس میں جو میجر ٹرننگ پوائنٹس ہیں وہ ریلیشن شپ میں دکھائی دیتے ہیں. آپ کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، یا آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور اس میں جیسے آپ کے اندر ایک پیشن، آپ کے اندر یہ انکریز ہو سکتا ہے، آپ کے اندر جو شدت ہے وہ بڑھ سکتی ہے. آپ بہت انٹینسلی شدت سے چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا بنانا بگاڑنا، بنتے بگڑتے اس طرح کے حالات رہتے ہیں کہ آپ خود کریں گے کہ اب اس چیز کو ختم کرنا ہے، اس کو کلوجر دینا ہے، یہاں سے میں نے آگے موو
मूव करना, यानी कि आपकी जो पूरी एक फीलिंग है वो ये है कि अब मुझे यहाँ से आगे मिलना है। आप मंथ ऑफ मे को एक ऐसा महीना बनाना चाहेंगे इस बार कि जैसे जो क्लियर हो, कि एक ब्रेकिंग पॉइंट हो, ये पहले से ये था और आज के बाद ये होगा और ये नहीं होगा, इस तरह के फैसलों का ये है। और इसमें जो आपने पूरा महीना जिसका एहतियात रखनी है वो ये कि अपने जो घरेलू मामलात हैं वो आपके अंडर कंट्रोल रहे, और आप अपने घर में घर के आपसी झगड़े वो बढ़ सकते हैं, घर में पावर स्ट्रगल बढ़ सकती है, घर में किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है, अथॉरिटी फिगर्स, इस तरह से बहुत सारे झगड़े बड़ों में ऊपर लेवल पर हो सकते हैं। सो उसको अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा जो अपना फोकस है आप कोशिश कीजिए, आप ट्रैवल करने के प्लान कीजिए, बाहर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई अच्छा, कोई नया, कोई बड़ा ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो इसका जो है ना आप इस तरफ अपना फोकस कीजिए। मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस दोस्तों के लिए जो मंथ ऑफ मे है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस महीने का जो दूसरा पूरा चांद है 31 तारीख को वो आपके घर में होगा। सो जब पूरा चांद हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के घर में होता है, पहला चांद पूरा चांद 1 मई को था आपके 12वें घर स्कॉर्पियो में, और दूसरा जो है वो होगा आपके अपने घर में 31 को। सो आपके लिए ये महीना पूरा एक जज्बातीपन से भरा हुआ हो सकता है, फुल इमोशंस आपके इसमें दिखाई देते हैं। और फिर आपका जो रूलर है वो इस हफ्ते बहुत फास्ट मूव कर रहा है, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है फाइनेंशियल जॉइंट शेयर्ड फाइनेंसेस के हवाले से, और यहाँ पर कुछ झगड़े इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। आप थोड़ा सा आपको रहना है डिसिप्लिन, और लोगों को भी डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि मसला ये है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ें डिसिप्लिन पर जगह पर नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज़ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके दुश्मन जो है वो आपकी गलतियों से या चीज़ों की जगह पर ना होने की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये देख लीजिएगा। और रूटीन, टाइम टेबल, स्केड्यूल, छठा घर जो है उसके मामलात बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। इस हफ्ते बहुत सारी आप जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा उठा रहे हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियों से ये हफ्ता भरा हुआ, और जो ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं उससे आप बर्न आउट भी हो सकते हैं, आप थक भी सकते हैं। सो ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने की बजाय जैसे आप सिर्फ उतना अपनी प्लेट में डालिए जितना आप खा सकें, और बैलेंस, तवाज़न, ये एक इस महीने की एक की ऑफ द मंथ इज़ बैलेंस। चीज़ों को उनकी जगह पर आपने रखना है, और फिर ये कि आप जैसे होता है ना एक तरह से अपने पूरे निज़ाम को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, उसमें बुनियादी तब्दीलियां कर रहे हैं इस पूरे महीने में। सो उसमें अगर आप बर्न आउट हो जाते हैं या थक जाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होगा। सो चीज़ों को वर्क एंड रेस्ट एंड पीपल, इनको एक बैलेंस में रखिएगा। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। मंथ ऑफ मे जो है ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहा है, क्योंकि इस महीने आपके 7th हाउस में वीनस भी मौजूद होगा, जुपिटर भी मौजूद होगा, और वीनस और जुपिटर का इकट्ठे एक घर में मौजूद होना आपके रोमांटिक लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अब इस महीने में 8 तारीख को वीनस ने आ जाना है कैंसर में। सो इफ़ यू डोंट फॉल इन लव नाउ, तो फिर आपने कब इन लव होना है? कोई ना कोई लव अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कीजिए, कोई रोमांस क्रिएट कीजिए। रोमांस इज़ नॉट अबाउट मैन एंड वुमन, इट्स अबाउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। कोई हॉबी, कोई नज़रिया, कोई नई शौक, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, ऐसी कोई सिचुएशन अपने अंदर अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए वेयर यू मेक योर सेल्फ हैप्पी। और ये जो महीना है ये आपके लिए, दुनिया के लिए भले जैसा भी हो, आपके लिए थोड़ा सा लाइट है, और आपके लिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव, फुल ऑफ लव मंथ है, और रोमांस से भरा हुआ है, और आपकी जो पर्सनल पावर है वो पीक कर रही है इस महीने में। सो आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी अथॉरिटी की पोजीशन पर फुली इस्टेब्लिश हो सकते हैं। सो इट्स अ हैप्पी वीक फॉर यू बिकॉज ऑफ वीनस एंड जुपिटर। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि अच्छा, वीनस आ जाएगा आपके इस महीने 7th हाउस में, तो मार्च ने आ जाना है 5th हाउस में। सो 5th हाउस एक्टिव है आपका, 7th हाउस एक्टिव है। सो रोमांस तो बनता है फिर, और रोमांस मीन्स मेक समथिंग, क्रिएट अ हॉबी। कुदरत आपको मौके देगी, आंखें खोलें, दिल का दरवाज़ा खोलें, एंड अलाउ लव इनटू योर हार्ट। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ।
ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے منتھ آف مے جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کا جو ہوم اینڈ فیملی لائف ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ کو ایموشنلی گراؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ بات جڑوں کی ہو رہی ہے, فاؤنڈیشنز کی ہو رہی ہے. آپ کو اپنی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں یا لیونگ سچویشن ہے لگتا ہے آپ اسے ری تھنک کر رہے ہیں, دوبارہ بنا رہے ہیں یا دوبارہ ری ڈیزائن کر رہے ہیں یا اسے ری اسٹرکچر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایموشنل ٹینشن ہے, کچھ جذباتی ٹینشن ہے پورا مہینہ. اس کو ہینڈل کریں بجائے اس کا شکار ہونے کے, اس کا علاج ڈھونڈیں کہ آپ کو یہ جذباتی سی ٹینشن کیوں ہے اور اس کو آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور آپ کی جو بنیادیں ہیں اس پر بہت زیادہ فوکس ہونے جا رہا ہے. آپ کی جو پوری پرسنالٹی ہے ایکچولی وہ چینج ہو رہی ہے. جیسے ہمارا ہوتا ہے نا, آپ چینج کرتے ہیں اپنے فلٹر چینج کرتے ہیں یا نئے رنگ کا فلٹر لگاتے ہیں, اس سے لائٹ کراس ہوتی ہے. تو اس طرح سے آپ کے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اس مہینے سے تبدیل ہو رہا ہے. جب نظریہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ بدلتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے بدلتی. تو اس مہینے آپ کے خیالات بدل رہے ہیں اور خیالات آپ کے پازیٹیولی بدل رہے ہیں. اس کا آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کا شکار نہیں ہونا. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو مہینہ ہے مئی کا, یہ فیصلوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بہت سارے ڈسیشنس لینے پڑنے ہیں, لوگوں بہت ساری اپنی ذمہ داریاں آپ پر ڈالتے نظر آتے ہیں اور بزی قسم کی مینٹل انرجی ہے. ذہنی طور پر آپ بہت مصروف ہیں, آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزیں کرنا پڑیں گی جو دوسروں کو کرنا چاہیے تھی اصولاً, لیکن آپ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے میسیجز ہیں, گفتگو ہے, میٹنگز ہیں, بات چیت ہے, انٹرویوز ہے, فنکشنز ہیں, ایونٹ پبلک جو آپ کی ریلیشننگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. بہت زیادہ آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور ٹریول بھی زیادہ ہے, اور ٹریول مینس بھاگ دوڑ زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ اس مہینے کنفیوژن بہت زیادہ پاسبل ہے. آپ بلا وجہ کنفیوز ہو سکتے ہیں. انرجی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ لوگ جان بوجھ کر آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے فوکسڈ, اسٹے گراؤنڈڈ اور چیزوں کو خود کلیئر دیکھنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو رولر ہے نیپچون وہ ابھی تک انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہے, آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے, اور اس مہینے مارس آگے نکل جائے گا. اور ایک جیسے نیپچون کی مارس سے بھی نہیں بنتی, نیپچون کی سیٹرن سے بھی نہیں بنتی, لیکن وہ وہاں پر ہے. سو وہ جو ڈسکمفرٹ ہے وہ ابھی تک آپ کی لائف میں بھی چل رہی ہے اور یہ انرجی بلڈ اپ ہو رہا ہے. لیکن یہ انرجی بلڈ اپ جو ہے یہ جب تھوڑا دور ہو جائے گا, سیٹرن کچھ ڈگریز کراس کر لے گا, تو یہ ٹینشن بھی کم ہونے لگ جائے گی. بہرحال اس مہینے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پہلے تو یہ سارا جو کمیونیکیشن اور اس کے بعد گھریلو مسئلے مسائل, آپ کو گھر کے لائف, گھر کے لوگ, گھر کے رشتے, گھر کی تمام تر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. سو اس پر دھیان رکھیے گا اور کنفیوز مت ہوئیے گا, کیونکہ لوگ آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جو 17-18 مئی کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کو اپرچونیٹیز بہت مل رہی ہیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں, جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز بہت مل سکتی ہیں. سو دوستو یہ تھا آپ کا منتھ آف مئی سے. زندگی رہی, پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.